ایران کے ساتھ مسلح کشیدگی ختم ہو گئی۔ صدر ٹرمپ کا امریکی کانگریس کو خط لکھا کہ 7 اپریل 2026 کے بعد سے امریکہ کی مسلح افواج اور ایران کے درمیان فائرنگ کا کوئی تبادلہ نہیں ہوا۔ حکومت پائیدار امن کی کوشش کر رہی ہے، جنگ بھی جاری رہ سکتی ہے۔ کانگریس کے اسپیکر مائک جانسن اور سینٹ کے صدر چیک گراسلی کے نام خط میں ٹرمپ نے لکھا کہ ایران سے 28 فروری کو جو مسلح کشیدگی شروع ہوئی تھی وہ اب ختم ہو چکی ہے۔ جنگ بندی کے باعث ایران کے خلاف کارروائیاں ختم ہو چکی ہیں۔ جنگ جاری رکھنے کے لیے قانون سازوں کی اجازت درکار ہے۔ تجویز سے مطمئن نہیں ہوں۔ ایرانی قیادت میں کوئی کچھ کہتا ہے اور کوئی کچھ۔ ایران کی موجودہ قیادت کنفیوزڈ اور تقسیم ہو چکی ہے۔ ایرانی کو یہ بھی آئیڈیا نہیں کہ ان کی قیادت کس کے پاس ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ ٹیلی فون کے ذریعے مذاکرات کر رہے ہیں۔ ایران ہم سے ڈیل کرنا چاہتا ہے۔ ایران سے بات چیت جاری ہے۔ یقین نہیں کہ مذاکرات کسی نتیجے پر پہنچ سکیں گے۔ ایران پر ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں، انہیں تباہ کر دیں یا معاہدہ کر لیں۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی ایک بار پھر تعریف۔ بولے، پاکستان کی بہت عزت کرتا ہوں، وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل کی بھی بہت عزت کرتا ہوں۔ کا راستہ کھلا رکھنے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ کو دھمکی آمیز لہجہ اور توسیع پسندانہ رویہ بدلنا ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے سعودی عرب، قطر، ترکی، مصر، عراق اور آذربائیجان کے وزراء خارجہ سے ٹیلی فون پر رابطے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے لیے ایران کے اقدامات سے آگاہ کیا۔ کہا، ایران نے جنگ کے خاتمے کی نئی تجاویز پاکستان کے ذریعے دی ہیں۔ مذاکرات میں پاکستان ہی باضابطہ ثالث ہے۔ مذاکرات کے انعقاد کا فیصلہ ہوا تو باضابطہ طور پر بتایا جائے گا۔ نے ہرمز پر ایران کو فیس دینے والی کمپنیوں پر پابندیاں لگانے کی دھمکی۔ ایرانی حکومت کے بیرون ملک موجود پینشن فنڈز منجمد کرنے پر بھی غور۔ 6 ایرانی شہری، 21 کمپنیاں اور ایک بحری جہاز بلیک لسٹ میں شامل۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کہتے ہیں کہ امریکہ ناکہ بندی کے علاوہ ایران پر مزید سخت معاشی دباؤ برقرار رکھے گا۔
بند کر کے ہمسائے ممالک کو امریکہ سے پاک مشرق وسطی کا تحفہ دیں گے۔ ایران آبنائے ہرمز پر مؤثر نظام قائم کرے تو خطے کے ہمسائے ممالک بھی فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ایرانی اسپیکر باقر کالیباف کا بیان، کہا ایران کی حکمت عملی کا مقصد خطے میں بیرونی طاقتوں کے اثر و رسوخ کا خاتمہ اور ہمسائے ممالک کے لیے زیادہ خود مختار محفوظ مستقبل کی بنیاد رکھنا ہے۔ مشرق وسطی کے اتحادیوں کا اسلحہ فروخت کرنے کی منظوری دے دی۔ قطر، کویت، متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کو مزید اسلحہ اور فوجی آلات فروخت کرنے کی منظوری۔ اسلحے کی مالیت 8 ارب 7 کروڑ ڈالر بنتی ہے۔ اسرائیل کو 99 کروڑ 24 لاکھ ڈالر مالیت کے ایڈوانس پریسیزن کل ویپن سسٹم کی فروخت کی منظوری دے دی گئی۔ کے باعث امریکہ سے یورپ اسلحے کی ترسیل میں تاخیر کا امکان۔ برطانوی اخبار کا دعویٰ۔ فائنینشل ٹائمز کے مطابق امریکہ نے یورپ میں اپنے اتحادی ملکوں سے کہا ہے کہ انہیں برآمد کیے جانے والے اسلحے کی ترسیل میں تاخیر ہو سکتی ہے کیونکہ امریکی اسلحہ ایران کے خلاف جنگ میں استعمال ہو رہا ہے، ذخائر تیزی سے ختم ہو رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ اور جرمن چانسلر فریڈرک مرز کے درمیان اختلافات۔ امریکہ کا جرمنی سے اپنے 5,000 فوجیوں کے انخلاء کا اعلان۔ ترجمان پینٹاگون نے کہا ہے کہ فوجیوں کا انخلاء آئندہ 6 سے 12 ماہ کے دوران مکمل کیا جائے گا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی صدر اور جرمن چانسلر کے درمیان حالیہ دنوں میں ایران جنگ کے معاملے پر سخت جملوں کا تبادلہ ہوا، جس کے بعد یہ فیصلہ سامنے آیا ہے۔ امریکیوں نے ایران کے خلاف امریکی جارحیت کو غلطی قرار دے دیا۔ واشنگٹن پوسٹ، ABC نیوز اور ایپسوس کے سروے میں 61% امریکی شہریوں کا ماننا ہے کہ ایران پر حملہ ایک غلط فیصلہ تھا۔ سروے میں 90% ڈیموکریٹس اور 71% آزاد افراد نے جنگ مخالف رائے دی۔ ریپبلکن پارٹی کے 19% افراد نے بھی جنگ کو غلطی قرار دیا۔
ٹرانزٹ سسٹم کی ڈیزائن کی منظوری دے دی گئی۔ منصوبے کے تحت شہر کے تمام علاقوں کو فیڈر بسوں کے ذریعے میٹرو ٹرین سے منسلک کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ منصوبہ نہ صرف گوجرانوالہ کا ٹرانسپورٹ کلچر تبدیل ہوگا بلکہ شہریوں کو جدید اور معیاری سفری سہولت میسر آئے گی۔ لاہور کے علاقے مزنگ میں مبینہ طور پر نوجوان نے خاتون دوست اور اس کے 2 بچوں کو قتل کر کے خودکشی کر لی۔ پولیس کے مطابق ملزم کی فائرنگ سے 8 سالہ مناہل اور 18 سالہ سمنا زخمی ہو گئیں۔ صادق آباد میں سی سی ڈی اور کار لفٹر گینگ کے درمیان مبینہ مقابلہ، 3 ملزمان ہلاک جبکہ 2 فرار ہو گئے۔ ملزمان پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں کار چوری کے متعدد مقدمات میں مطلوب اور ریکارڈ یافتہ تھے۔ ملزمان سے گاڑیاں اور اسلحہ بھی برآمد۔ اس وقت ہم یونان کے ایک ایئرپورٹ کے اوپر ہیں اور ہمیں اغوا کیا تھا اسرائیل کے ٹیررسٹ زائنسٹ آرمی نے، اور ہاسٹیجز تھے ہم تقریباً 48 گھنٹے، اور پھر ہمیں یونانی اتھارٹیز کے حوالے کر دیا ہے۔ اب ہم یہاں پہ آ گئے، لیکن ہمارے 2 ساتھی تیاگو ابھی تک ان کے قید میں ہیں اور سیف ابھی تک ان کے قید میں ہیں۔ تیاگو اور سیف ہاسٹیجز ہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے کامریڈز تیاگو اور سیف کو رہا کر دیا جائے، اور ہم یہ فلوٹیلا جاری رکھیں گے جب تک بلاکیڈ ہے، ان ہیومن سیج ہے، جب تک جینوسائیڈ ہے، جب تک آکوپیشن ہے، اور جب تک فلسطین آزاد نہیں ہوتا، لبریشن نہیں ملتی، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن نہیں ملتا، اقصی، غزہ اور فلسطین کو آزادی نہیں ملتی، ہم اس جہد کو جاری رکھیں گے۔ اسرائیل کے ٹیررسٹ آرمی نے ہمیں اغوا کیا تھا، انٹرنیشنل واٹر سے اغوا کیا تھا، یہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے، پوری دنیا اس کا نوٹس لے، یہ ایک ٹیررسٹ آرمی ہے، اور ہم اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ پوری دنیا کے ریاستیں، حکومتیں، انٹرنیشنل باڈی، انٹرنیشنل واٹر میں، بین الاقوامی پانیوں میں ایک ہیومینیٹیرین ایڈ موومنٹ کو اغوا کرنا، ان کے اوپر تشدد کرنا، اس کا نوٹس لیں۔ ہم اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے جب تک فلسطین آزاد نہیں ہوتا۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد اسرائیلی حراست سے رہا، ترکیہ منتقل۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سوشل میڈیا پر پیغام، کہا میں یونانی حکام کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے یونان کے شہر کریٹ میں سابق سینیٹر مشتاق احمد کے لیے سہولت فراہم کی۔ ترک حکومت اور قیادت سے بھی اظہار تشکر۔ اور پی ایس ایل 11 کے ایلیمنیٹر 2 میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد حیدرآباد کنگز مین نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 2 رنز سے شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ حیدرآباد کنگز مین نے مقررہ اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 186 رنز اسکور کیے۔ ہدف کے تعاقب میں اسلام آباد یونائیٹڈ 184 رنز بنا سکی۔ پشاور زلمی اور حیدرآباد کنگز مین کے درمیان فائنل کل کھیلا جائے گا۔